فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہے، غروب کرنے والی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں. تو جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے. اور جو فرشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو تم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. یہ تھا ہی کافر. اس کا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ پھر جواب سننا خدا کا یا ابلیس. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی تک قرآن سے باہر نہیں آیا. خدا کا یا ابلیس ما منع کان تو سے لما خلقت بیدا ہے. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ ہائے ہائے. آیت قرآن میں نہ ہو، میں زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. خدا کہتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ میرے مالک تو لم یلد ولم یولد ہے، تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. تو نے قرآن میں کہا میں نے زمین بنائی اپنے امر سے، میں نے آسمان بنایا اپنے ارادے سے، میں نے چاند ٹانکا اپنی قوت کے ساتھ. تو نے کہیں کہا میں نے قوت سے بنایا، کہیں کہا ارادے سے بنایا، کہیں کہا مشیت سے بنایا، کہیں کہا طاقت سے بنایا، کہیں کہا قدرت سے بنایا. تو نے کہا میں نے دریا بہائے تھے اپنی قدرت کے ساتھ، میں نے دریا کو روانی دی تھی اپنی قدرت کے ساتھ، میں نے سمندر کو طغیانی بخشی تھی اپنے امر کے ساتھ. میرے مالک تو نے پورے قرآن میں کہیں طاقت کا لفظ، کہیں قوت کا لفظ، کہیں ارادے کا لفظ، کہیں مشیت کا لفظ، پہلی بار تو نے لفظ استعمال کیا ہے. کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ خدا نے کہا دنیا کو سمجھا رہا ہوں، آج پہلا خلیفہ بن رہا ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں خلیفہ ہاتھوں سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں. کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اگلا آیت کا لفظ سننا. ابھی تک قرآن پڑھو، صرف قرآن. خدا نے کہا تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. اچھا خدا آدم کا علم دکھا رہا ہے اور وہ آدم کا ظاہر دیکھ رہا ہے. خدا خلیفہ کا علم بتا رہا ہے اور وہ خلافت کا ظاہر دیکھ رہا ہے. مٹی سے بنا ہے. اچھا شیطانی عبادتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ باطن نہیں دیکھتے، ظاہر دیکھتے. اللہ نے کہا کر سجدہ، اسے کہا مٹی سے بنا. اسے باہر دیکھا ہے، حقیقت نہیں دیکھی، میٹیریل دیکھا ہے، باطن نہیں دیکھا، ظاہر دیکھا. خدا نے کہا کر سجدہ، اسے کہا مٹی سے بنا. کر سجدہ، مٹی سے بنا. کر سجدہ، مٹی سے بنا. کاش کسی بندے کو جملہ سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب شیطانیت میں یہ بات پائی جاتی ہے، یہ ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھتے. آج بندے کو کہو کر تعزیے کو سلام، کہتے لکڑی سے بنا ہے. چپ بیٹھ تو بولو حسین کا علم کو سلام کرو، کپڑے سے بنا ہے. نہ لکڑی دیکھ نہ کپڑا دیکھ، نسبت دیکھ. خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا یہ مٹی ہے، جبکہ آدم صرف مٹی سے نہیں بنا تھا، عناصر اربعہ کا مجموعہ تھا. 4 عناصر، مٹی، پانی، آگ، ہوا. اسے پانی کا انکار نہیں کیا، آگ کا انکار نہیں کیا، ہوا کا نہیں، صرف مٹی. باقی 3 عناصر کا انکار نہیں کیا، صرف مٹی کا انکار. لطیف نقطہ دینے لگا ہوں.
سمجھنے والوں کو میں داد دوں گا، اس نے صرف اور صرف انکار کیا ہے مٹی کا۔ آج بھی شیطان والی عبادت دیکھنی ہو، بندہ سجدہ کرنے لگے، تھوڑی سی مٹی آگے رکھ دو، پیچھے آواز آ رہی ہے جی؟ کس چیز سے بنا کیا؟ اسے کہا یہ مٹی سے بنا ہے۔ اب خدا نے سزا کیا دی ہے؟ میرا مجمع گجرات جی ٹی روڈ منڈی بہودین جیلم، نمائندہ مجمع میرے سامنے جی ٹی روڈ کا۔ اب اگر کوئی شہر رہ گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا، جتنے مجھے بتائے تھے اتنے میں نے لے لیے نا، جو رہ گیا مجھے معاف کر دینا۔ خدا نے قرآن میں سزا کیا دی ابلیس کو؟ کتنا بڑا عبادت گزار تھا، جن تھا، ملائکہ میں بیٹھا ہوا تھا، فطرتاً فرشتہ نہیں تھا، حقیقتاً ملک نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ جنات سے بڑھتا 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 فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے درمیان میں، پھر فرشتوں کی سب سے پہلی صف۔ اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، خدا نے زمین سے اٹھا کے عرش سے بٹھایا، عرش سے اٹھا کے فرشتوں میں، فرشتوں سے اٹھا کے اخلی صف میں بٹھا دیا۔ اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا لعنتی نکلا۔ جملہ پڑھوں گا اور جملہ تمہارے سینوں پہ لکھوں گا، جملہ میرا نہیں، میرے امام کا۔ میرے 5ویں امام سے بندے نے پوچھا، مولا اللہ عادل ہے، اتنی عبادت کی ابلیس نے، خدا کسی سجدے کا اجر نہیں دے گا۔ امام کا جملہ سننا تاریخ بند کر دی میرے مولا نے۔ امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے، کیونکہ خدا نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ خدا میری عبادت کی وجہ سے مجھے خلیفہ بنا دے۔ اتنے سجدے، اتنی عبادت، یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا، میرے مقابلے پہ کوئی آئے گا ہی نہیں۔ خدا نے کہا بدبخت، جب میں خلیفہ بناؤں مجھے یہ اپنی عبادت نہ دکھا، علم لا۔ قرآن نے میزان دیا ہے، پہلا خلیفہ، پہلا خلیفہ، یہ وہ خلیفہ ہے جس پہ کوئی لڑائی نہیں، سارے ہی آدم کی اولاد میں، نسل آدم کو آدم پہ تو کوئی اعتراض نہیں، پہلا خلیفہ ہے۔ جب ابلیس نے کہا کہ اسے سجدہ کس بنیاد پہ کروا رہے ہیں، خدا نے اس آدم کو سجدہ کروایا جس نے ابھی تک اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ مشکل بات ہے لیکن ہے حق، کیونکہ ابھی روح پھونکی اور سجدہ، ابھی آدم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور خدا نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ جب فرشتوں نے کہا تھا میرے اللہ سجدہ کس بات پہ کروا رہا ہے، فرمایا پڑھو یہ نام کن کے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا، نہ تو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے، نہ تو نے بتائے نہ ہم نے پوچھے، ہمیں کیا پتا یہ نام کن کے ہیں۔ آواز یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں۔ تیرے میرے باپ آدم نے، جد انسانیت آدم نے، شیعہ سنیوں کے مشترکہ باپ آدم نے، اور اچھی اولاد ہوتی وہ ہے جو باپ کے کہنے پہ ہو۔ حضرت
حضرت آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت المحسن وہذا الحسن، انت قدیم الاحسان وہذا حسین۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں علم عباس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ادھر اس میں سیدہ آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا جھکا، اور جھکنے کے بعد کہا یہ وہ نام ہے جو لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے اس میں سیدہ پہ احتراماً سر جھکایا، خدا نے فرشتوں کو کہا اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو سیدہ کا حیا کرے اللہ اسے خلافت دے دیتا۔ ابھی تو میں سجدہ پڑھ رہا ہوں تو پھر ساجد پڑھے، سب نے سجدہ کیا۔ خدا نے کہا آدم یہ نام پڑھ کے بتا، آدم نے نام لیا، خدا نے کہا اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ۔ اب جسے جگہ مل جائے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، اب کرو سجدہ۔ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافر۔ سزا کیا ملی؟ سوچ لے، مہلت دیتا ہوں، فرصت نکال لے، دیکھ لینا۔ یہ کہا خدا نے۔ قرآن ابھی کا بھی ممبر پہ لے کر 2 + 2 = 4 ابھی کے ابھی کرنے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی ممبر پہ کر لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے کسی شیعہ سنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا۔ خدا قرآن میں فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ میرے مالک تو نے اس کو اپنے دربار سے کیوں نکال دیا؟ میرے مالک اسے تھوڑا سوچنے کی مہلت دے، تھوڑا فرصت دے۔ تو غفار الذنوب، تو ستار العیوب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو توبہ قبول کرنے والا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تیرے دربار میں واپس پلٹ کے آ جائے، تجھ سے معافی بھی مانگ لے، آدم کو سجدہ بھی کر دے۔ میرے مالک تو نے ہر بندے کو قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ مرنے تک توبہ کرو۔ تو نے ابلیس کو ایک سانس کی مہلت بھی نہ دی، فوراً دربار سے نکال دیا۔ خدا نے کہا اس کو اس لیے لعنتی بنا کے دربار سے نکالا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے۔ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی مائک نظر آ رہے ہیں، ڈبے نظر نہیں آ رہے۔ یہ پھر ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ تار ہماری ماشاءاللہ فوراً نکل، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے خلیفہ کا انکار۔ سطر کہہ دو پیر جی، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا،
اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اسے یہ تو نہیں کہا کہ تو اللہ نہیں ہے, تجھے سجدہ جائز نہیں ہے. اس کا اس سے نہیں مانو. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے, میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے, میری عبادت وہ ہے جسے میں یہ ہے نسل انسانیت کا آغاز. خدا نے تخلیق آدم پہ بتا دیا کہ میرے ہاں عبادت کا معیار سجدوں کی کثرت نہیں, اطاعت پروردگار. میں یہ نہیں دیکھوں گا کس نے سجدے زیادہ کیے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کس کی عبادت زیادہ تھی, میں کوانٹٹی نہیں دیکھوں گا, کوالٹی دیکھوں گا, خالص کس کی ہے. میں اپنے خلوص کے ترازو پہ پرکھوں گا. خدا نے حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 6.5 لاکھ سال عبادت کی تھی ابلیس, 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا اور سجدے سے سر اٹھا کے کہتا تھا معاف کر دینا میرا سجدہ مختصر رہ گیا. اتنا بڑا عبادت گزار کیونکہ وہ عبادت کا معیار غلط کر رہا تھا, وہ خوشامد کو عبادت سمجھ رہا تھا. یہاں خدا نے پہلی خلافت پہ سجدے کا معیار دیا. میرا سجدہ قبول وہ ہوگا جو اطاعت پروردگار میں. اب یہ سجدہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ روح پھونکی گئی تھی. اور آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے وہ نام پڑھے تھے. یہ ہو گیا عرش پہ اللہ کو, اللہ نے اپنی حجت کو سجدہ کروایا معرفت پنجتن کی وجہ سے, ان انوار خمسہ کی وجہ سے جو آدم میں تھے, آدم کے صلب میں موجود تھے. ان انوار خمسہ کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا. اب یہ انوار خمسہ جب زمین پہ اترے تو اب یہ سجدے کا قرض لے کے اترے, کیونکہ عرش پہ انہیں کروایا گیا تھا. اب ان پہ واجب تھا کہ یہ فرش پہ اسے سجدہ کر کے دکھا. ہماری عبادت ہے جنت کے لالچ, ہماری عبادت ہے جہنم کے ڈر سے, ہماری عبادت ہے نعمتوں کے اضافے سے. اہل بیت کی عبادت میں نہ لالچ ہے نہ خوف. ہم نے اللہ سجدوں سے نہیں معرفت آل محمد سے پہچانا. دنیا کے مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے سب سے مضبوط عقیدہ توحید ہمارا, اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی, ہم نے توحید صنم کدے میں پلنے والوں سے نہیں لی, ہم نے بیت اللہ میں اترنے والے سے لی ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ فطرت کا قانون ہے کہ جو چیز آپ کے حواس خمسہ میں آئے یہ اس کے ہونے کی دلالت ہے. دنیا کی ہر چیز حواس خمسہ میں آتی ہے. 5 حصے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے, دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, سونگنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, چھونے کی طاقت. جو دیکھنے میں نہ آئے وہ سونگنے میں آئے, جو دونوں میں نہ آئے وہ سننے میں آئے, جو ان تینوں میں نہ آئے وہ چکھنے میں آئے, جو چکھ نہ ہو وہ چھونے میں آئے. کوئی چیز ان 5 سے باہر نہیں. اللہ ان 5 میں ہے ہی نہیں. دکھائی وہ دیتا نہیں, دیکھ اسے کوئی سکتا نہیں, سن اسے کوئی سکتا نہیں, ذائقہ اس کا کوئی ہے نہیں, چھوا اسے جا نہیں سکتا. ہوا سے خمسہ میں آیا نہیں تو ماننا کیوں؟ ساری دنیا کے مسلمان کلمہ شہادت جو پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے,
گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہوتی ہے. اب سر ہلا رہے ہیں، میں نتیجے کے قریب. گواہی کا معیار عربی زبان میں الشاہد ہو وہ حاضر علی شیء، گواہ وہ ہے جو شے پہ حاضر ہو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چشمدید گواہ، انگلش میں کہتے ہیں آئی وٹنس. جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو گواہی قبول ہی نہیں ہوتی. ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. تم نے کس بات پہ گواہی دی کہ وہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ پہلے کسی نے دی تھی، تم نے اس کی وجہ سے دی ہے. سب سے پہلے 14 نے گواہی دی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. مخلوق نے ان کی گواہی سن کے گواہی دی کہ ہم بھی دیتے ہیں کہ وہ ہے. گواہی انہوں نے دی تھی، پھر مخلوق نے ان سے سن کے دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ حواس خمسہ میں نہیں آتا. ماننا کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے ماننا ہے کہ اللہ نشانیوں میں آ جاتا ہے. کون سی نشانیوں میں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نشانیاں بتاتی ہیں. یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ کوئی طلوع کر رہا ہے. یہ غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی سے غروب کر رہا ہے. یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہے کہ کوئی نے روکے ہوئے. یہ بارش برس کے بتا رہی ہے کہ کوئی برسانے والا ہے. انسان پیدا ہو کے بتا رہا ہے کہ کوئی پیدا کر رہا ہے. انسان مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی موت دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ ذات سے نہیں نشانیوں سے پہچانا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گا، جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، رزق میکائیل بانٹتا ہے، روح اسرائیل قبض کرتا ہے. اللہ نے سورج کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہیں، غروب کرنے والی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. تو جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے. اور جو فرشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو تم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. ہم نے اللہ مسجود بھی ہے، معبود بھی. میرے امام سے مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا. مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا. سوال کرنے والا تھا ابو بصیر. اسے کہا پھر مولا جواب دیں، اگر اول مخلوق آپ ہیں، آدم سے پہلے بھی آپ ہیں، جب تک آپ نہیں تھے اس کو سجدہ کس نے کیا؟ جب آپ نہیں تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر وہ ایک لمحہ بھی تھا کہ ایک لمحے میں آپ کو خلق کیا، وہ لمحہ جو بغیر عبادت کے گزرا تو پھر وہ معبود کیسے ہے؟ باریکیاں دیکھو، سجدے کیا کرو کہ تمہیں ایسے امام ملے جنہوں نے توحید اتنی باریکیوں سے سمجھا دیا. پھر ہم کیسے ماننے کہ وہ معبود؟ امام فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے اس نے ہمیں مادے سے بنایا ہے؟ نہیں مولا. تو کیا سمجھتا ہے؟ مولا اس نے آپ کو نور سے بنایا ہے. لیکن مولا جب نور بھی نہیں تھا تب کیا؟ کیونکہ اگر کہیں کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، تو اندھیرا بھی مخلوق ہے. کہتے ہیں سب کچھ اس نے بنایا کون سے؟ کون ہے؟ کاف اور نون. کاف اور نون لفظ ہیں،
لفظ مخلوق ہے. وہ لمحہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا لمحہ ملے جس میں اللہ کے اور مخلوق کے درمیان فاصلہ. کیا کہنے جواب کے. امام کی آواز ہے. امام نے فرمایا تو ہمیں جانتا ہے ہم نہ مادے سے ہیں نہ الگ نور سے ہیں, نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کا ارادہ ہے. جب سے اللہ ہے تب سے ہم مادے سے نہیں ارادے سے ظاہر ہوئے. اس لیے وہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو میں کن کہتا ہوں, کن فیکون. مشکل فلسفے کی بحث ہے لیکن آپ کے مزاج بن گیا تو میں یہاں جملہ دے لگا. دو طرح کے عالم ہے اس دنیا میں, ایک ہے عالم عناصر, ایک ہے عالم کن. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارتقاء کے منزلوں سے ایک پروسیس سے گزرتی ہیں, وہ عالم عناصر. اس میں جو چیز خلق ہوتی ہے, اس چیز کے خلق ہونے کے مختلف پروسیس ہیں. یعنی کہ یہ نہ ہونے سے عدم سے وجود میں آتی ہے, وجود سے روح میں آتی ہے, روح سے عالم لاہوت میں آتی ہے, عالم لاہوت سے زمان پہ اترتی ہے, زمین پہ پھر اس کی کیفیتیں ہیں. شکم مادر, شکم مادر کے بعد بچپن, جوانی, بڑھاپا, پھر موت, پھر عالم برزخ, پھر آخرت, پھر جنت اور جہنم. عدم سے چلتی ہے, مراحل سے ہوتی ہوتی آخرت تک پہنچتی ہے. عدم سے چلتی ہے, عدم سے روح پہ, روح سے عالم لاہوت میں, عالم لاہوت سے عالم دنیا میں, شکم مادر سے, شکم مادر سے پھر کیفیتیں, کیفیتوں کے بعد موت, عالم برزخ اور آخرت. یہ ہے پروسیس. ہر چیز اس مراحل سے گزرے گی. کون سی؟ جو عالم عناصر میں. ایک ادھر عالم ہے جسے عالم کن کہتے ہیں, اس کا پروسیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہاں صرف کہا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا, یہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا, یہ کہیں پیدا نہیں ہوا, یہ شکم مادر سے, یہ اس عالم عناصر سے نہیں آیا, یہ عالم کون سے آیا. حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینک اور اژدہا بنا تھا وہ عالم عناصر سے نہیں آیا, وہ عالم کون سے آیا. یعنی کہ بہت سی بیسیوں مثالیں میں قرآن سے ایسی دے سکتا ہوں کہ اللہ نے جسے عالم عناصر سے نہیں عالم کون سے بنایا ہے. عالم عناصر میں انبیاء دیکھتے ہیں, عالم کون میں صرف اللہ کے ارادہ. جملہ کہوں اور اڑ جاؤں, شاید کسی دل میں میری بات اتر جائے. راہب نے رسول سے کہا مجھے بیٹے چاہیے, رسول نے عالم عناصر میں دیکھا نہیں ہے, حسین نے عالم کون میں کہا ہو جا. مثال ہے, کوئی بندہ کہے گا جی یہ واقعہ جو تاریخ میں کثرت کے ساتھ نہیں, میں وہ واقعہ بتا دوں جس کا کوئی شیعہ کتاب انکار نہیں کرے گی. سرکار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام دربار ملعون میں بیٹھے, مولا کے ساتھ مولا کا ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے. ہارون نے دربار میں جادوگر بلایا ہوا ہے. امام کے شیعہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا, اسے جادو کے ساتھ روٹی کھلائی. امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی, نہ نہ نہ, جادو کا اثر حجت پہ نہیں ہوتا. امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی, امام کے غلام کے سامنے سے روٹی نے حرکت کی. دربار میں جادوگر نے کہکا لگایا, ہارون مسکرایا, درباری ہنسے, موسی کاظم کو چلا لایا. موسی کاظم نے یہ دربار میں دیکھا, سامنے دیوار پہ قالین پہ نظر پڑی, اس قالین پہ دھاگے کا شیر تھا. امام سے کھا جا. یا اسد اللہ, اے اللہ کے شیر, اخذ عدو اللہ, کھا اللہ کے دشمن کو. وہ دھاگے کا شیر, شیر بنا, عالم عناصر سے نہیں.
माशाल्लाह। आलम कौन से आया जो अभी भी चुप बैठे, अब चुप का ताला तोड़ना। इमाम हसन ने कहा शर्म नहीं होती औरत होके। ये आलम अनासर नहीं, ये आलम कौन है? क्योंकि कुन में चलता है अल्लाह का इरादा। और मासूम फरमाते नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा। उसने अपने इरादे से चाहा कि कुछ हो। मौला से किसी बंदे ने पूछा कि मौला आप कहां हैं? फरमाया हम तौहीद की इंदीयत में रहते हैं। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि आप मुश्किल गुफ्तगू सुनेंगे, मजाज आपका मिल गया तो फिर मजबूर। मौला फरमाते हम रहते हैं अल्लाह की तौहीद की इंदीयत में। जाओ इल्म कलाम वालों से पूछना, किसी भी इंसान का फासला नापना हो तो 4 मंजिलें, करीब, कुर्ब। पहले करीब आता है, ये देखे मैं आज की मजलिस पढ़ रहा हूं, ये सारा मजमा मुझे देख रहा है, आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। जो पीछे बैठे ये करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब। लेकिन ये जो बैठे हैं ये करीब नहीं, कुर्ब नहीं। क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन 2 के दरमियान कई और हों वो करीब होते। या वो छेड़ना नहीं था या फिर हम छोड़ना नहीं। जिन 2 के दरमियान कई हों वो करीब होते। जिन 2 के दरमियान कोई ना हो, वो पीछे से कोई उठेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, किसी को हाथ, किसी को पांव, मुख्तलिफ लोगों से गुजरता मुझ तक पहुंचेगा, सीधा नहीं आ सकता। ये उठेंगे, ये बच्चा उठेगा, ये सीधे आ जाएंगे। क्यों? इनके और मेरे दरमियान जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। खुदा ने रसूल से कहा था मेरा मोहम्मद इनसे कह मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, करीबियों से नहीं, कुर्बा से। जो इतना पास रहते हो, इतना साथ रहते हो कि चादर के नीचे भी हो तो एक लगे, ये कुर्ब है। इससे अगली मंजिल सरकार मेहरबानी, इससे अगली मंजिल है दन। दन किसे कहते हैं? दन उस मंजिल को कहते हैं जहां हाथ की रसाई हो। मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ाता हूं। ये भाई ये मेरा कुर्ब है, दनव नहीं, क्योंकि मेरी हाथ की रसाई से बाहर। ये जो माइक है ये मेरा कुर्ब भी है, दनव भी है। इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं, और मेरे हाथ की रसाई भी। ये जो दनव की मंजिल है, इसे कुरान में सूरह वाकिया में अल्लाह ने कहा है कि जन्नत में जन्नती जो फल खाएंगे वो उनके मकाम में दनव पे होगा। ये कहीं से फल तोड़ने दरख्तों पे नहीं जाएंगे, ये हाथ उठाएंगे, जिस फल को चाहेंगे वो हाथ में आ जाए। इससे अच्छी मिसाल एक और कुरान से था। खुदा कुरान में कहता है कि शबे मेराज मेरा मुस्तफा फतदन्ना, मेरे मकाम में दनव पे था, मेरे हाथ की रसाई में था। जहां हाथ पहुंचे वो होता है दन, जहां हाथ ना पहुंचे वो होता कुर्ब। अब ये करीब, ये कुर्ब, ये दन। इससे अगली मंजिल कुर्बत की लदुन। लदुन की मिसाल भी मैं यही दे देता हूं। ये जो मेरे बदन पे लिबास है ये मेरा कुर्ब भी है, दन भी है, लदुन भी है। ये मेरे साथ जुड़ा है लेकिन मैं नहीं, ये मेरे साथ भी है लेकिन मैं नहीं। जो बिल्कुल साथ हो के अपना वजूद अलहदा रखे वो लदुन होता। आले मोहम्मद कहते हैं हमारे पास इल्म सीखने से नहीं आया, हमने इल्म लदुन्नी लिया है। हमने तौहीद से इल्म ऐसे लिया है जैसे बदन के साथ लिबास। लेकिन अहले बैत कहते हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब में नहीं रहते, अगर ये कुर्ब में आएंगे तो फासिला आ जाएगा, अगर ये दन पे आएंगे तो फासिला होगा, अगर ये लदुन में होंगे तो ये कहते हैं लदुन से इल्म लिया है, हमारी जात नहीं।
ہم ان دیت میں ہیں. اب مجمع پریشان ہوگا جو لباس تک پہنچ گیا. اس سے پیچھے تو میری ذات ہی ہے, اس کے پیچھے اب کیا ہے, اس کے پیچھے اب کیا بچے گا؟ اس سے پیچھے بھی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان دیت کسے کہتے ہیں. یہ جو میں مجلس صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ کہیں سے لکھی ہوئی میرے سامنے نہیں پڑھی, کوئی میری کان میں نہیں بتا رہا. یہ میرے اندر لفظ ہیں جو آ رہے ہیں. جاؤ دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر کو, دنیا کی بڑی عظیم لیبارٹری سے کسی بہت بڑے پیتھولوجسٹ کو بلا کے لو, اسے کو میرے بدن کے ساتھ اپنی ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اسکین مشینیں لگائے اور میرے لفظوں کو ڈھونڈے. وہ میرے خون کے ذرے گن لے گا, میری ہڈیوں کی تعداد بتا دے گا, وہ باریک سے باریک جڑ میں چلا جائے گا, بتا دے گا اس کے بدن پہ کیلشیم کی مقدار کتنی ہے, اس کے بدن میں شوگر کتنی ہے, اس کے خون کے ذرات کی تعداد کتنی ہے. وہ اتنی باریکی میں چلا جائے گا, لیکن میرے لفظوں کو ڈھونڈ نہیں سکتا. اب اگر وہ لفظ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہے اندر, نظر نہیں آتے. اب یہ ادا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ لفظ بول لوں, ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ادھر ارادہ لفظ ہے, ارادہ لفظ ہے, ارادہ لفظ ہے. آل محمد نے کہا چاہلو ہمیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرو, ہم اللہ کی انتیت میں رہتے ہیں. وہ ارادہ کرتا ہے, حمزہ ہے. اللہ کی پہچان ہے, اللہ نہیں. یہ ذاکر خطبہ ممبر پہ علی کو پڑھا دیتے, وہ علی ہی کیا جس کو پڑھانا پڑے. یہ اللہ کی پہچان, اللہ نہیں, اللہ کی پہچان. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کی پہچان ہے. 14 اللہ نہیں, اللہ کی پہچان ہے. سامنا ہلانا, زبان ہلانا. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر 14 کے اللہ کی پہچان. کرنوں سے کہو تو نہ, سورج بھیج. پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں, جاؤ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھنا, یہ جو آسمان پہ سورج ہے نا, یہ ہمارے لاکھوں میل کی مسافت ہے اور ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے, بہت بڑا. اور یہ ہمارے نظام شمسی کا سورج ہے. زمین اس کے ایک گولا ہے جو گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ سورج اس پہ اپنی کرنیں ڈال رہا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی کرن سورج سے پھوٹ کے زمین تک آنے میں اس کا جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے وہ 9 منٹ ہے. یہ سورج سے 9 منٹ پہلے نکلتی ہے, زمین پہ 9 منٹ بعد آتی ہے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کرنیں 9 منٹ پہلے زمین سے جاتی ہیں اور سورج 9 منٹ بعد غروب ہوتا ہے. یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے 9 منٹ بعد زمین پہ پتہ چلتا ہے کہ سورج, کیونکہ پہلی کرن کو سورج سے نکل کے زمین تک آنے کے لیے دورانیہ چاہیے 9 منٹ, اور غروب ہوتے ہوئے سورج بعد میں جاتا ہے, کرن 9 منٹ بعد جاتی ہے. میری قوم کے بچوں پریشان نہ ہوا کرو, تمہارا مذہب بڑا سچا مذہب. تم دنیا کو بتا دینا کہ اب سائنس سے بھی پتا نہیں چلا کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھاتے, کیونکہ ہم کرنوں کے ساتھ سحر افطار نہیں کرتے, سورج کے ساتھ. اور دورانیہ کتنا ہے؟ 9 منٹ. 9 عدد کس کا ہے؟ سیدہ کا. قرآن کی عزت کی قسم, صحیح بخاری جو ہے حدیث نکالنے کے تیار ہو, رسول نے کہا انا کا شمس والفاطمۃ الظہر, میں سورج ہوں, زہرا میری کرن ہے. میں سورج ہوں, میری بیٹی فاطمہ میری کرن ہے. جیسے بغیر کرن کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر فاطمہ کے. اگر آپ کہیں گے کہ بغیر فاطمہ کے سید
کہ بابا پہچانا کیوں نہیں جاتا؟ حدیث کی صاحب پڑھ لو، ہر شب جمعہ پڑھتے ہو. فرشتوں نے پوچھا تھا وہ منتا عقل کی صاحب چادر کے نیچے، تو خدا نے کیا کہا تھا؟ محمد علی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. میرے مالک تعارف نبی سے کیوں نہیں کروایا؟ تعارف سیدہ سے کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خاندان پہچاننا ہی فاطمہ سے جاتا ہے. بس وقت تمام ہو گیا، بات بہت دور تک چلی گئی. انہوں نے اللہ منوایا ہے. یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ منوانے کے لیے آئے. وہاں آدم کا جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. میری تقریر کا پہلا لفظ اور وہیں پہ نتیجہ آ گیا. یہ سجدہ تھا اس انوار کو، اس نور کو جسے عرش پہ اللہ نے نوریوں سے سجدہ کروایا. اب اس انوار پہ واجب تھا کہ یہ زمین پہ اس کا ایسا سجدہ کرتے کہ اس سجدے کا قرض پورا ہو جاتا. علی نے، میں فضائل میں پڑھوں، فضائل کے آخری جملے، علی نے 19 رمضان کی شب کوفے کی مسجد میں سجدہ کیا اور سجدے میں جملہ کا فوز تو رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے یہ جملہ خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، احد میں نہیں کہا، بستر محمد پہ سوتے ہوئے نہیں کہا، فتح مکہ پہ بت توڑتے ہوئے نہیں کہا. یہ سجدے میں کیوں کہا؟ سجدے میں اس لیے کہا، اس لیے کہ یہ سجدہ قرض تھا. امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ کے کہا کہ میں نے سجدے میں اللہ کی گواہی دی ہے، جو سجدہ وہاں ہوا تھا اس کا قرض پورا ہوا. علی ساجد رہا، سید الساجدین نہیں بنا. پھر حسین اس سے بڑھ گیا ہے. مولا حسین نے عصر کے وقت کربلا کی تپتی ہوئی ریت، یہ سجدہ، میں فضائل کے جملے، یہ سجدہ اور بھی مشکل تھا. مولا علی کے سر پہ ضرب تھی اور سر سجدے میں تھا. یہ سجدہ آسان تھا، لیکن یہاں سجدہ مشکل اس لیے تھا. بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائیوں کی لاشیں ہیں چاروں طرف، درمیان میں سر ہے سجدے میں، اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے شکرن اللہ شکرن اللہ. اتنا سجدہ پڑھا کہ اس کو کہنا پڑا حسین اب سجدے سے سر اٹھا لے، اے نفس مطمئنہ اب پلٹ اپنے رب کی جانب، تو نے سجدے کا حق ادا کر دیا. اتنا قیمتی سجدہ کیا لیکن حسین ساجد رہا، سید الساجدین. پھر سید الساجدین وہ بنا جس نے جلتے ہوئے خیمے کی راکھ اپنی امامت کا پہلا سجدہ کیا. پھر جملہ سن لینا تاکہ آنسو اور زیادہ آسان ہو جائے. علی کا سجدہ تھا ضرب لگی ہوئی، حسین کا سجدہ تھا بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشوں کے درمیان. اب ایک سطر کہوں گا اور صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا. سجاد نے سجدہ تب کیا جب ماں بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی. کوئی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا سید الساجدین کربلا میں لڑے نہیں. سجاد کے ذمے جو محاذ تھا یہ کربلا سے کہیں مشکل تھا. جو کام 72 نے کیا سجاد اکیلے کی ایک رات کے برابر ہے. میں سطر سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا، ویسے یہ تمثیل اس حویلی کی بنتی نہیں ہے، لیکن میں مجمع کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھے سجاد. جس کی حائلیں نکلی میں اس کو بات کھول کے بتا دیتا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ حوصلہ تھا سجاد، ہر موڑ پہ زندہ رہا. یہ امامت کی طاقت تھی جس نے سجاد کو زندہ رکھا. یہی وجہ ہے جب شام سے قید نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. سیدھا کر کے سجاد کی آواز اکبر برچھی کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے،
कासम घोड़ों के सुम्मों के नीचे पमाल होना आसान है। ये कह के सज्जाद मुंह के बल रेत में गिर के कहते बाबा माफ करना, तेरा ज़र्बे खाना आसान है। इतना जुमला सज्जाद ने कहा कब्रें हिलनी शुरू हो गई। आवाज आई नेजा आसान, बर्छी आसान, घोड़ों की पमाली आसान, तीर आसान, फिर बता मुश्किल क्या है। सज्जाद लोग कहते उठो कब्रों से मैं बताऊं, ज़ैनब जैसी माँ 9 घंटे शराबी के दरबार में बगैर चादर के मातम का रोने के लिए आए। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। जनाजे की बरामदगी हर जनाजा गिरिये में आएगा, जनाजा चीखों में आएगा। ज़ैनब जैसी माँ 9 घंटे शराबी के दरबार बगैर चादर के, ये हौसला। सारी जिंदगी तुम्हें उलमा ने सुनाया, खून रोया, खून रोया। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, इस मिंबर से हम बाजार शाम नहीं पढ़ते। बाजार शाम का 5% भी मिंबर से नहीं पढ़ा गया। अगर हम बाजार शाम मिंबर से पढ़ दे, मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। मैं तुम्हारे समझाने के लिए एक जुमला छुपा के कह देता हूं। जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, जिसने गाजी की लाश बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। अकबर की मौत से ज्यादा तकलीफ थी, अब्बास के गिरने से ज्यादा दर्द था। मौला सज्जाद वापस मदीने आए। मौला से पूछा गया, मिनहाल कूफी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा अजियत कहाँ दी गई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा मारा कहाँ गया? फरमाया शाम में। उसका मौला सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? फरमाया कूफे में। कहने लगा मौला तकलीफ शाम, अजियत शाम, मारा शाम गया, दुख कूफे क्यों? सज्जाद रो के कहते शाम वालियों को नहीं पता था ये कौन है, कूफे वालियों को पता था ये अली की बेटी। मैं जुमला तुम्हारे डर से छुपा गया था, तुम नहीं रोए, मैं जुमला पढ़ने लगा। मौला सज्जाद कहते शाम वालियों ने बागी की बहन समझ के मारा था, कूफे वालियों ने अब्बास की बहन समझ के मारा। 40 साल लहू रहे। मौला सज्जाद का गिरिया मेरी कौम के बच्चों बुज़दली नहीं थी, तशहीर करबला थी। रोना तशहीर थी। इस बाजार में 1000 बंदा कह के लगाता गुजरे, कोई नहीं पूछता क्यों हंस रहे। एक रोता गुजरे, बंदे रोक रोक के पूछते क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। सज्जाद करबला से रोना शुरू हुआ। हर मोड़ पे लोग पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद कभी अकबर सुनाता, कभी गाजी सुनाता। काफिला गुजरता गया, करबला फैलती गई। वापस पलट के मदीने आए। एक सहाबी ने कहा मौला शहादत तुम हाशमियों का विरसा। सज्जाद लोग ने शहादत हमारा विरसा, नंगे सर मां बाजार में लेके जाना हमारा। उसका मौला आंखों का खून बंद कर दे। मौला सज्जाद की आवाज़ में क्या करूं, मैं पानी देखता हूं मुझे असगर याद आता है, मैं किसी का जवान देखता हूं मुझे अकबर याद आता है। उसका मौला आप ज्यादा वक्त घर में रहते हैं, आपको इसलिए करबला की याद आती है। मौला उठ के घर से बाहर आया करे। मौला देखे थे मैं कहाँ जाऊं। कहने लगा मौला मदीने के बाजार में आया।
सजाद रो कहते ना लेके जा मुझे बाजार में, मैं बाजार जाऊं मुझे शाम के चौक याद आते हैं। मातम की तैयारी करना जो हुसैनी नौजवान बैठे हो। उसने मौला सज्जाद को दिया सैयदा का वास्ता। मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के मदीने के बाजार में आया। इसने लोगों को इशारा किया, लोगों ने दुकानें बंद करके मौला के कदमों में आके बैठे। मौला गुजर रहे थे, कोई प्यार किसी को दे रहे, किसी को दुआ दे रहे। गुजरते गुजरते मौला बाजार में एक दुकान के सामने से गुजरे। एक कसाब गोश्त काट रहा था। इसने मौला सज्जाद को देखा, इसने जल्दी से गोश्त पे कपड़ा डाला, वजू किया, बाजार में आके कदमों पे हाथ रखे, मौला सलाम। फरमाया कौन है? मौला तेरा शिया। क्या काम करता है? मौला गोश्त बेचता हूँ। फरमाया क्या तुझे शरीयत मोहम्मद के अहकाम ज़बीहा याद है? उसने समझा कि इमाम वक्त मुझसे मसले का जवाब देख रहे हैं। कहता हाँ मौला याद है। मौला ने फरमाया सुना। उसका शरीयत है मदीने वाले मोहम्मद की, जिस जानवर को ज़िबा करो उसे पहले पानी पिलाया करो। जो मातम नहीं कर सका मैं जुमला कह गया, जब उसने कहा उसे पानी पिलाया करो। मौला सज्जाद का सर दीवार में लगा। रोकेगा लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मौला ने कहा दूसरी शर्त सुना। उसने कहा मौला दूसरी शर्त है, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना। मौला सज्जाद का सर दीवार पे आया। रोकेगा लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। 70 कदम पे मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के मातम कर, मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के कातल की मिन्नतें करती है। मौला ने कहा तीसरी शर्त सुना। वो कदमों में बैठ गया। उसने रो के कहा मौला मैं शर्तें सुनाता हूँ तू लहू रोता है। मौला मुझसे और शर्त ना सुन। मौला ने फरमाया तुझे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता मुझे आखिरी शर्त सुना दे। जो मातम करने के लिए आई रो के कहता मौला मोहम्मद की शरीयत में है जिस जानवर को ज़िबा करो खंजर तेज होना चाहिए, खंजर तेज होना चाहिए। सज्जाद रो गए हाय मेरा गरीब बाबा, मेरे बाबे को उस खंजर से ज़रबे मारी गई। हौसले के साथ रोते भी जाओ, हौसले के साथ मुसीबत सुनते जाओ। मौला सज्जाद ने वहां एक जुमला कहा, मैंने इस जुमले के लिए तुम्हें सांस दिया ताकि तुम रुक के सुनो। मौला ने वहीं खड़े हुए लोगों का हजूम आ गया। लोगों ने देखा कि मुद्दत के बाद हुसैन का बेटा बाजार में रो रहा है। बाजार मदीना में मजलिस शबीर शुरू हुई। खतीब हो गया हुसैन का बेटा। मौला ने कसाब को सामने खड़ा करके बता मदीने वालों को शरीयत मोहम्मद में है कि जानवर को ज़िबा कैसे किया जाता है। उसने कहा मौला जानवर की शाहरग पे छुरी चलाई जाती है, इसलिए कि यहाँ पर एक रग होती है जिसे कटने में तकलीफ कम होती है, मौत जल्दी आती है। शाहरग से ज़िबा किया जाता है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। सज्जाद रोग कहते मुझे कसम मेरे बाबे की लहू की, मेरा बाबा हुसैन शाहरग से नहीं। मेरे बाबा की शाहरग नहीं काटी गई, बस एक गर्दन हुसैन की गर्दन पे ज़रबे मारी गई। शहादत ना मुकम्मल ना पढ़ सकूंगा, बस एक दर्द और सुन लेना, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं मौला सज्जाद की शहादत पढ़े। मैं मिंबर पे कहा करता हूं कौन सा कत्ल पढ़ूं सज्जाद का, कौन सा कत्ल पढ़ूं? शाम गरीबा जो कत्ल हुआ था वो पढ़ूं, जो कूफे में हुआ था वो पढ़ूं, जो बाजार शाम में हुआ था वो पढ़ूं? एक कत्ल सुनना, सारी जिंदगी तुमने उलमा से सुना है। मौला सज्जाद खून रोते थे, सुना या नहीं सुना? जाओ उलमा से जाके पूछना मौला सज्जाद खून रोए कब? करबला में लहू नहीं रोए। अकबर की लाश खैम में आई, सज्जाद रोए, खून नहीं। कासम की गठड़ी आई, रोए हैं, खून नहीं। अब्बास फुरात पे गिर गए, रोए हैं, खून नहीं। बाबा 13 ज़रबों से मारा गया, रोए हैं, खून नहीं। बहन सामने खड़ी होकर कानों का लहू दिखाती,
سجاد روئے ہیں. ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی, روئے ہیں لیکن خون نہیں. کوفے کا بازار آیا, روئے ہیں خون نہیں. میں روایت پڑھوں گا, پتھر دل کا میں ضامن نہیں جو رونے کے لیے آئے, جسے پتہ نہ کہ آج شاہ نجف میں سجاد کا جنازہ اٹھنا ہے, وہ بندہ ماتم ضرور کر لے گا. روئے کب تھے؟ جب شام کے باہر آ کے کھڑا ہوا نا یہ قافلہ. حوصلے کے ساتھ روایت سننا, حوصلے کے ساتھ. بڑا تم ماتم کرو گے, روایت سن لینا. 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے, شام کے باہر کھڑی. میں بلا تشبیہ مولا سجاد کی جو تاریخ نے منظر دکھایا, مولا سجاد کی گردن میں منو وزنی لوہے کا توق, اس توق کے اندر لوہے کی میخیں, اس توق کا ایک ٹکڑا آج بھی ہندوستان کے حیدرآباد دکن میں پڑا ہوا. میں نے اس کی زیارت کی. اس محلے کا نام ہے دارالشفا. میں جب حیدرآباد دکن گیا میں نے زیارت کی ہے. اس پورے محلے کو کہتے ہیں شفا والا محلہ. لوگ بیماروں کو لا کے وہاں باندھ دیتے. وہ جو گردن میں وزنی توق تھا اس کے اندر لوہے کی میخیں تھی. اس توق کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھیں, جو زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں. جب مولا سجاد بائیں جاتے تو دائیں والے زنجیر کھینچتے, بائیں کی میخیں گردن میں چلی جاتی, دائیں جاتے تو بائیں والے کھینچتے. کمر میں مولا سجاد کے ایک لنگر تھا, پاؤں میں مولا سجاد کی بیڑی تھی. میں مقتل سے اور مصائب کی کتاب سے جملہ پڑھو. گردن کا توق, کمر میں لنگر, ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے جڑی تھی. اگلی سطر میں چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. چوتھا امام کمر سیدھی کرنے لگتا, پانچویں کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی. غربت سجاد سنو جو سننے کے لیے آئے ہو. باپ کی کڑی کے ساتھ بیٹا کہتا ہے, باپ کی کڑی پاؤں کی بیڑی کے ساتھ جڑی ہوئی. مولا سجاد رکوع کی حالت میں, 15 اذانیں علی کی بیٹی اونٹ پہ, سجاد رکوع میں. جب 15ویں اذان ہو چکی, شہزادی نے اونٹ پہ بیٹھ کر, اما فضا, جی شہزادی, سجاد سے پوچھ ان سپاہیوں سے کہے ہم نے کتنی دیر رکنا ہے. روایت سننا, مولا سجاد نے اپنی گردن کا توق ہلایا. جس سپاہی کے ہاتھ میں زنجیر تھی وہ نیند سے جاگا. اسے دیکھا قیدی بلا رہا ہے. اسے کہا قیدی تو کیوں ہلایا؟ مولا سجاد نے آہستگی سے پوچھا ہم نے کتنی دیر رکنا ہے؟ یہ اونچی آواز میں کہنے لگا ابھی بازار سج رہے ہیں. میں مولا سجاد کا خون پڑھنے لگا ہوں کہ مولا سجاد خون کب روئے تھے. اس لمحے تک سجاد طریقت لہو نہیں روئے. اس نے کہا ابھی بازار سج رہے ہیں, بدماش بلائے جا رہے ہیں, بازاروں میں پردے لٹکائے جا رہے ہیں, ریشمی کناتے آئینہ بندیاں ہو رہی ہیں, عورتوں کو چھتوں میں بٹھایا جا رہا ہے, بازار میں ہجوم اکٹھے کیے جا رہے ہیں, تمہارے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں. اور کہتی ہے ایک بات یاد رکھنا, دروازہ اندر سے کھلنا ہے, باہر سے نہیں کھلنا. ہمیں نہیں پتا دروازہ اندر سے کب کھلے گا. ادھر صبح کے وقت شام کا صدر دروازہ کھلا. مولا سجاد نے نظریں اٹھا کے شام کے بازار کا ماحول دیکھا. 3000 کمینہ ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے شام کے صدر دروازے پہ کھڑا ناچ رہا تھا. عورتیں چھتوں میں بیٹھی ہوئی تھی, بازار میں مردوں کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی. مولا سجاد نے یہ منظر دیکھا, اونٹ میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ میں پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا ہوں. مائی کی اجازت نہیں دے رہا, میں کوشش کروں گا. میں پہلا لہو کا آنسو پڑھنے لگا ہوں. ابھی تک سجاد لہو نہیں روئے. بی بی نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے, بی بی نے بازار کا منظر دیکھا. ایک ملاؤن ایک کاغذ کا ٹکڑا مولا سجاد کی آنکھوں کے نیچے کیا. مولا سجاد نے وہ حکم نامہ پڑھا. سجاد کی آنکھ سے لہو کا پہلا قطرہ آیا, سجاد کی آنکھ سے خون آیا. زینب کی نظر سجاد کی آنکھ پہ گئی. رو کر سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آ گیا ہے؟ کہ دعا کر تیرے سجاد کا موت آ جائے. اما دعا کر تیرا سجاد مر جائے. رو کے کہتی موت نہ مانگ, مجھے درد بتا, میں درد پڑوں گا تو ماتم
کہتے اما ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے۔ اما تو پیدل کیسے چلی گی؟ اما بازار کا رش بڑا زیادہ۔ 1 منٹ اور پڑھوں گا پھر جنازہ، 1 منٹ اور پڑھوں گا۔ جب مولا سجاد نے کہا اما 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 تو پیدل کیسے چلی گی؟ بی بی نے کہا نہ سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی۔ مولا سجاد کی آواز آئی ملعون میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ کتابیں کہتی ہے کہ کمینہ قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کا پہلا تازیانہ مارا۔ سکینہ کی نظر تازیانے پہ پڑی،